اطہر کاظمی صاحب، بظاہر ایک رسا کشی پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں دکھائی دیتی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا مفاہمت کرنی ہے. جو ہاکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھرپور مزاحمت کی طرف ہمیں جانا چاہیے، جبکہ تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر ہی جو اعتدال پسند سیاستدان ہیں، بیرسٹر گوہر ہو گئے، اسد کیسر ہو گئے، وہ مفاہمت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو اس لڑائی میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ پھر کون سا گروپ زیادہ حاوی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پالیسی پر ہو جائے گا، اور ان دی اینڈ معاملات مزاحمت کی طرف ہی جائیں گے یا مفاہمت پہ ہی آنا پڑے گا تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، فی الحال تو یہ نہیں پتا کہ مزاحمت کتنی کامیاب ہوگی یا مفاہمت کتنی کامیاب ہوگی، لیکن گروپ ایک ہی ہے، وہ عمران خان صاحب کا گروپ ہے. عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات نہیں چاہتے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، میرے مسائل ہیں، آپ کو مفاہمت کی کیا پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان سے بات چیت نہیں کرنی. تو جو بھی گروپ ہوگا جس کو عمران خان صاحب کی بیکنگ حاصل ہوگی، وہی گروپ اس وقت میٹر کرتا ہے. دوسری جانب دیکھیں، حکومت کا جو موقف ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ تضاد نظر آتا ہے. اگر آپ 3 ہفتے پیچھے چلے جائیں تو عمران خان صاحب کو مائنس کی بات بھی ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا تھا. تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے. تو اب جو انہوں نے حکومت کی جانب سے اتنا بڑا یو ٹرن لیا گیا ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ مائنس کی خواہش ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور مذاکرات بھی وہ چاہتے ہیں. دیکھیں، مذاکرات ہوں تو اچھی بات ہے، ملک کی ضرورت ہے، اس طرح کا ماحول تو قطعاً ملک کے حق میں نہیں ہے. لیکن جو قومی کانفرنس جس کا کہا جا رہا ہے، اور فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، یہ پولیٹیکلی نان اینٹیز ہیں اس وقت. یہ بڑے قابل احترام ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیت بھی بڑی اچھی ہو، لیکن یہ کوئی ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے اس وقت. نہ ان کو حکومت اون کرتی ہے، نہ ان کو اپوزیشن اون کرتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی جانب سے کچھ انیشیٹ ہوا پروسیس کسی اپنے انجام تک پہنچے گا جب تک حکومت اور تحریک انصاف جو ہیں وہ نہیں ٹیبل پہ بیٹھیں گے. مجھے یہ بیچ میں جو پارٹیاں ہیں ان کے ہاتھوں کچھ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کل فواد چودھری صاحب تھے ہمارے پروگرام میں، اطہر کاظمی صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. پہلے اگر حکومت کچھ سی بی ایمز کرے، پھر ہم خان صاحب کے پاس اگر جائیں تو خان صاحب کو ہم 2 قدم پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. ہم انہیں کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں، سیاسی تناؤ کو کم کریں، درجہ حرارت نیچے لے کر آئیں، اور اس پہ وہ راضی ہو بھی سکتے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری کو تو ویسے خان صاحب پسند کرتے ہیں، لیکن عمران اسماعیل نے اور محمود مولوی نے جیسے جماعت چھوڑی تھی اور جس طرح جا کے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے تھے، ابھی یہ کس منہ سے جائیں گے غالب؟ مسئلہ یہ ہے کہ کس منہ سے جاؤ گے تم لوگ جیل. تو اس کی جگہ اگر شاہ صاحب جائیں، یاسمین راشد صاحبہ جائیں، عمر چیمہ صاحب جائیں، اس میاں آپ کے محمود رشید صاحب جائیں، اعجاز چودھری صاحب جائیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کے جانے سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ان کو کہیں گے وہ باہر آ کے یہ شاید بتا بھی نہ سکیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے. کیونکہ لاہور، اچھا اطہر کاظمی صاحب، یہ تو ہو گیا مفاہمت کا معاملہ. اب مزاحمت کی ذرا بات کر لیتے ہیں. مزاحمت کی تیاری بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. 8 فروری کو انہوں نے کال دے رکھی ہے پہیہ جام کی، اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ ٹمپریچر بڑھانے کی تحریک انصاف کی جو حکمت عملی، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ حکومت کو کسی بھی قسم کی جو ہے مفاہمت پر مجبور کر سکتی ہے؟ لاہور کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب کراچی جا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب. سندھ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کا خیر مقدم کریں گے، انہیں کسی قسم کی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو فیصلہ تو یہ اچھا ہے سندھ حکومت کا، لیکن سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو ظاہرہ اتحادی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. پنجاب میں روکا جاتا ہے، سندھ میں نہیں روکا جاتا. سندھ میں اگر وہ زیادہ بندے نکال لیتے ہیں تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں، اصل ایشو یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے. ان 3 سالوں کے دوران حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم بھی کر لی، ملک کے اندر ایک نئی 28ویں اعلیٰ کی بھی عدالت بھی تیاری ہے. بن چکی ہے. جی، اور 28ویں کی تیاری ہے، اور ایک نئی عدالت بن گئی، عدالتی نظام بالکل تبدیل ہو گیا. لیکن 3 سال کے بعد آج بھی اگر حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، تو مسئلہ یہ ہے کہ نظام کے اوپر بوجھ ہے، کسی نہ کسی چیز کا بوجھ ہے، چاہے وہ سیاسی بوجھ ہے، سیاسی بیانیے کا نہ ہونے کا بوجھ ہے، معیشت کا بوجھ ہے. تو وہ بوجھ تو اب یقیناً بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے بات چیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. یہ کوئی عمران خان صاحب سے اچانک حکومت کو پیار نہیں ہو گیا، نہ ہی ان کے اندر کوئی جمہوریت جاگ گئی ہے. وہ دیکھیں، آپ یہ کہتے تھے کہ ان کا تو اس جمہوری نظام میں کوئی اسپیس ہی نہیں ہے، یہ تو کلٹ ہیں، اور یہ اس جمہوریت کے لیے جو ہے زہر قاتل ہیں. لیکن اب اچانک اگر یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور ان سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کے اوپر بوجھ ہے اور پولیٹیکلی نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. اب اس میں اچکزئی صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں نواز شریف صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں. اچکزئی صاحب سے ابھی بھی آپ بات کریں
تو وہ نواز شریف صاحب کو بڑا ہائیلی ریگارڈ کرتے ہیں اور وہ لیکن سمجھتے کیا ہیں. وجہ ہے اس کی اطہر کاظمی صاحب؟ اچک زئی صاحب کے والے سے بیانات ہم کافی ٹائم سے سن رہے ہیں، بڑا ٹائم ہو گیا ہے اس معاملے کو. نون لیگ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے ذاتی طور پر بڑے اچھے تعلقات ہیں. خان صاحب انہیں مینڈیٹ کافی سال سے اوپر ہو گیا، خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا ہوا مذاکرات کر کے، تو وہ مذاکرات کر نہیں رہے، آگے بڑھ نہیں رہے. کیا وجہ ہے اس کی آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں دو وجہ. ایک تو کچھ کوارٹرز کے لیے اچکزئی صاحب قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب کی ایک جب خان صاحب بھی قریب تھے اسٹیبلشمنٹ کے تو خان صاحب اچکزئی صاحب کو کیا کچھ کہتے تھے ہمیں یاد ہے اور پوری جی ہاں. قوم کو یاد ہے. تو اسی طرح اچکزئی صاحب کا جو رپورٹ کارڈ وہاں پہ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ مارکس اچھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر موجودہ جو حکومت ہے شاید وہ بھی نظام کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتی. اچکزئی صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی جو ہے وہ بھی ابھی تک جی ہاں. اس تعطل کا شکار ہے. تو میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ان دونوں شخصیات کو نامزد کیا ہے وہ بھی مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نامزد کیا جائے جو بہت سارے لوگوں کے لیے نان سٹارٹر ہوں. تو انہوں نے پھر سہیل آفریدی کو بھی وہ سامنے لے کے آئے. وہ بھی سسٹم سے باہر کے ہیں. جو گنڈا پور صاحب تھے ان پہ سارے تنقید تو کرتے تھے لیکن وہ بات بھی کر لیتے تھے، وہ رابطے بھی رکھتے تھے. اب جی ہاں. سہیل آفریدی صاحب کے تو کسی سے رابطے نہیں ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے وہ ٹیم اتاری ہے کہ یہ مذاکرات والی ٹیم نہیں ہے. یہ جو ہے میرے خیال میں تھوڑا سا بس معاملے کو طول دینے کے لیے اور معاملے کو گرم رکھنے کے لیے سیاسی طور پہ یہ ٹیم بنائی گئی ہے. یہ ٹیم تبھی کامیاب ہوگی جب دوسری طرف سے جو بڑے سیاستدان ہیں جیسے میاں صاحب ہیں پاکستان کے اندر، زرداری صاحب ہیں، وہ یہ ان کو آن بورڈ لیں گے اور ان سے بات کریں گے. وہ اتنی جلدی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. تو شامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزاحمت ایک اور بھرپور ہو سکتی ہے جس طرح سے سہیل آفریدی موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے لاہور گئے، اب وہ کراچی جا رہے ہیں. پہلے بھی تحریک انصاف کی طرف سے متعدد کوششیں ہو چکی ہیں لیکن حکومت کی جو گرپ ہے سسٹم کے اوپر وہ بتدریج مضبوط ہوتی چلی گئی اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. کل ہی ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جو یہ اتفاق رائے ہوا تو شاید مارچ سے پہلے بھی 28ویں ترمیم آ سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک بھرپور مزاحمت کر سکے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے اس کو برقرار رکھنا حکومت کے فائدے میں ہے. جی ہاں. اور اگر معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، نقطے اٹھائے جاتے رہتے ہیں، تجویزیں پیش ہوتی رہتی ہیں اور یہ پتنگ بازی جاری رہتی ہے تو حکومت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے تو وقت گزرتا چلا جائے گا. ایک تو سٹیٹس کو بدلنا جو ہے اور اس کو توڑنا جو ہے وہ تو اپوزیشن کی ذمہ داری جی ہاں. ہے اور عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چھید کریں. تو اگر معاملات اسی طرح چلیں گے تو پھر اس سے فائدہ جو ہے وہ حکومت کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو مزاحمت ہے، کتنی مزاحمت آپ نے کر کے دیکھ لی ہے. آپ تو شروع ہی تنصیبات پہ حملے سے ہوئے تھے اور وہ جو مقدمے ہیں آج تک جان نہیں چھوڑ رہے. اور اس کے بعد جو بار بار جو پھر مزاحمت کی بات ہوئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ گرفتاریاں ہوئیں، مقدمے قائم ہوئے جی ہاں. اور لوگ ابھی تک بیچارے جو ہیں یعنی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. عورتیں ہیں اور بزرگ ہیں اور نوجوان ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. یعنی اس لحاظ سے کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا اور کوئی ان کے لیے کوئی ریلیف مہیا نہیں کر رہا. تو اگر اب مزید آپ اپنے جو کارکن ہیں، اب تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر کوئی اتنا حوصلہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہم دیوار سے سر ٹکرائیں تو دیوار ٹوٹ جائے گی. تو ایسا نہیں صحیح. ہوگا. تو اس ٹھیک. لیے اگر مزاحمت جو ہے وہ تو ہوتی ہے جب آپ نقطہ عروج پہ لے جاتے ہیں جی ہاں. اپنی معاملات کو، اپنی تحریک کو. تو اس وقت تو جو صورتحال ہے، لوگوں میں بد اعتمادی ہے اور لوگوں میں ایک فقدان ہے یکسوئی کا. تو اس میں اگر اس مزاحمت کی بات ہوگی تو اس سے مزید صدمہ پہنچے گا اپوزیشن کو اور اس کے حالات جو ہیں اس کے لیے مزید ناسازگار ہوں گے. بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا اور اطہر قادری صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا.